بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پہلے تینوں خلفاء کے زمانے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی گئی تھی اور کس طریقے سے احادیث کو نظر آتش کیا گیا تھا اور اس کی نقل کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ جمع کرنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، لوگ حدیث بیان نہیں کر پاتے تھے اس زمانے میں، خاص طور پہ خلیفہ دوم کے زمانے میں تو جو حدیث بیان کرتا تھا اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ معاویہ کے زمانے میں حدیث کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ معاویہ کا جو 40 سالہ دور حکومت ہے اس میں 20 سال وہ گورنر رہا ہے شام کا، اور 20 سال پھر وہ پوری حکومت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا رہا ہے۔ معاویہ کے 40 سالہ دور حکومت خصوصاً اس کے آخری جو 25 سال میں حدیثیں گڑھنے کے لحاظ سے کافی اہم ہے، جعلی حدیثیں بنانے کے حوالے سے۔ گزشتہ خلفاء کے زمانے کی بنسبت اس وقت اس کے اسباب و محرکات بھی زیادہ تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خلافت کے زمانے میں کافی دنوں کے بعد مسلمان آپ کی خلافت پر ٹوٹ کر جمع ہوئے تھے اور انہیں آپ کی طرف توجہ ہوئی تھی، لہٰذا امیر المومنین علی علیہ السلام کی بے پناہ کوشش اور صحیح کے بعد مسلمانوں میں قدری بیداری پیدا ہوئی اور صحیح احادیث کے صحیفے نقل ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جمع حدیث پر گزشتہ خلفاء کی عائد کردہ پابندی ختم ہو گئی، اور علی علیہ السلام کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان نقل و کتابت حدیث کا ایک اچھا ماحول پیدا ہو گیا۔ لیکن صحیح احادیث کا نقل کیا جانا چونکہ معاویہ جیسے افراد کی طبیعت اور فطرت اور اس کی دینیت کی اور اس کی جاؤ حشمت کے حوث کے خلاف تھا، لہٰذا لازم تھا کہ ان صحیح حدیثوں کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں گڑھی جائیں تاکہ معاویہ ان کے ذریعے پوری طرح سیاسی فائدہ اٹھا سکے اور مسلمانوں کے درمیان صحیح احادیث کا سمجھنا دشوار ہو جائے۔ چنانچہ معاویہ نے اپنی مخصوص مکر و فریب کے سہارے مقصد کے حصول کے لیے وہ دو جہت سے حدیث پر کام شروع کیا، یعنی دو ڈائمنشنز تھے جن سے اس نے جعلی حدیثیں بنانے کا کام شروع کیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ان تمام حدیثوں کا نقل کرنا ممنوع قرار دیا جائے جو عہد عمر میں نقل نہ ہوئی ہوں، اور دوسری طرف معاویہ نے ان لوگوں کو وافر انعام سے نوازا کہ جن لوگوں نے عثمان اور دیگر صحابہ کی شان میں جھوٹی حدیثیں جعل کی، انہوں نے انعامات حاصل کیے اور انعامات کے ذریعے اپنے ہمنما افراد بنانے شروع کیے اور جھوٹی حدیثوں کے گڑھنے کے لیے لوگوں کی تشویق کی۔ یہ جو اس کا پہلا اقدام تھا نا، کہ وہ حدیثیں جو عمر کی خلافت کے دور میں، عمر کی حکومت کے دور میں نشر نہیں ہوئی ہیں، جن کی نشر و اشاعت کے اوپر پابندی تھی، ان کے اوپر اب بھی پابندی رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ کی مینٹلٹی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کی سائیکالوجی سمجھ گئے، اس کے دل میں بغض محمد اور آل محمد ہے اور اس نے اس کو نکالنا ہے، اور معاویہ کے اس حکم سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسری حکومت کے دور میں بھی اہل بیت کے فضائل میں جو احادیثیں تھیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ اب ہم یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ علامہ مدائنی اہل سنت کے ایک عالم ہیں، ان کی کتاب کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اقتباسات جہاں پر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو معاویہ کے دور حکومت میں حدیث کے حوالے سے ہیں، حدیث کے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ نے صحیح حدیثوں کے نقل ہونے پر پابندی لگائی تھی اور جھوٹی حدیثوں کو گڑوایا تھا۔ علامہ مدائنی اپنی کتاب الاحداث میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے ایک حکم نامے میں اپنی تمام
گورنروں کو لکھا. میں علامہ مدائنی کے بارے میں بتا دوں کہ انہوں نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا ہے. 225 ہجری میں 90 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا ہے. یعنی 125 ہجری ان کی ولادت کی تاریخ، 135 ہجری ان کی ولادت کا سن بنتا ہے. اور یہ اہل سنت کے بڑے جید علماء میں شمار ہوتے تھے اس زمانے کے. ان کی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. کتابیں تو انہوں نے بہت ساری لکھی تھی، لیکن ان کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ اب منظر عام پر نہیں لائی جاتی. پڑھی بھی ہیں، قلمی نسخے بھی پڑھے ہوئے ان کے لائبریریوں کے اندر موجود ہیں، مصر کی لائبریریوں میں خاص طور پہ موجود ہے، مگر انہیں پرنٹ نہیں کیا جاتا، انہیں دوبارہ شائع نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کتابوں کے اندر ایسا مواد ہے کہ جو بہت کچھ حق سچ بیان کر دیتا ہے. بہرحال اس طرف جانے کی بجائے ہم اپنے موضوع کے اوپر رہتے ہیں. تو علامہ مدائنی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ معاویہ نے ایک حکم نامے میں اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ جو لوگ ابو تراب یعنی علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں لکھتے ہیں، ان میں سے اپنی حمایت اٹھاتا ہوں، ان سے میں اپنی حمایت اٹھاتا ہوں اور میں ان سے بری الذمہ ہوں. ان کی جان و مال کی حفاظت میری مملکت پر عائد نہیں ہوتی ہے. اس کا حکم پہنچانا تھا کہ پوری مملکت میں، پورے ملک کے اندر واعظین اور خطبہ نے ممبر کے اوپر جا کر مولا علی علیہ السلام کے اوپر لعن طعن شروع کر دی اور آپ کے خاندان کے خلاف تہمتیں لگانا، احتام لگانا اور ایسا واہیات اور خرافات ایک سلسلہ شروع کر دیا. چاروں طرف سے شیعان علی علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا. اس سلسلے میں اہل کوفہ سب سے زیادہ مصیبت و بدبختی کا نشانہ بنے، کیونکہ اس وقت کوفے میں شیعوں کی تعداد قابل ذکر تھی. لہٰذا ابو سفیان کے بیٹے کا دباؤ اسی شہر پر زیادہ تھا. چنانچہ کوفے کی گورنری زیاد بن سمیہ کی سپرد کی گئی اور بصرے کو بھی اس کے ماتحت قرار دے دیا گیا. جب زیاد نے دیکھا کہ معاویہ اس کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے، تو اس نے بھی شیعان علی کا ہر گوشہ و کنار سے چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا. ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، ان کی آنکھیں نکال لی جاتی تھیں، ان کے بازو کاٹ دیا جاتا تھا، ان کی زبان کاٹ دی جاتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ شیعان علی خوف و ہراس کے مارے گوشہ نشین ہو گئے اور کوئی بھی دفاعی حیثیت میں سامنے نہ آیا، اور کثیر تعداد میں شیعوں کے گروہ عراق سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پوشیدہ ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اپنے عقائد کو مخفی رکھنے لگے، یعنی تقیہ کرنے لگے. خلاصہ یہ ہے کہ کوفہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے تقریباً خالی ہو گیا تھا. علامہ مدائنی مزید تحریر کرتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے تمام نمائندوں، کارندوں اور گورنروں کو حکم دیا کہ شیعان علی کی گواہی قبول نہ کی جائے، اور جو لوگ عثمان یا ان کے خاندان کی فضیلت بیان کریں ان کا احترام کیا جائے اور انہیں وافر انعامات سے نوازا جائے، اور ایسے افراد کو دربار معاویہ میں تز کو احتشام کے ساتھ حاضر کیا جائے. لہذا معاویہ کے دستور کے مطابق تمام گورنروں نے ان لوگوں کا ماہانہ وظیفہ معین کر دیا جو عثمان اور دیگر خلفاء کے بارے میں حدیثیں گڑھ گڑھ کے لاتے تھے، اور ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس طرح عثمان کے فضائل کا ایک ڈھیر لگ گیا. اس کے بعد علامہ مدائنی لکھتے ہیں کہ معاویہ کی اس تشویق اور وافر انعامات کی وجہ سے پورے ملک میں حدیث گڑھنے کا بازار گرم ہو گیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر مردود اور مبغوض شخص جو معاویہ کے کسی نہ کسی گورنر کے پاس عثمان کی شان میں حدیثیں گڑھ کر لاتا، وہ اسے بغیر کسی چوں و چرا کے قبول کر لیتا اور اس کا نام فوراً انعامات کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا. دربار معاویہ میں ایسے شخص کے لیے سفارش کر دی جاتی اور ایسے لوگوں کے بارے میں کئی سفارش کو بھی رد نہ کیا جاتا.
علامہ مدائنی مزید لکھتے ہیں کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد معاویہ نے دوسرا خط اپنے گورنروں کے نام لکھا، جس میں یہ تحریر تھا کہ عثمان کے بارے میں اب احادیث بہت ہو گئی ہیں اور کافی حد تک ملک میں نشر بھی ہو چکی ہیں، لہذا آئندہ آپ لوگ حضرات ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ کے بارے میں احادیث نقل کرنا شروع کریں، خصوصاً اگر کوئی بھی حدیث علی کے فضائل میں نظر آئے تو اس کے مشابہ ابو بکر و عمر کی شان میں احادیث جال اور نقل کرو، اور تمہارا یہ کام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہونے کے ساتھ ابو تراب کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ طریقہ ان شیعوں کی بیخکنی کا بھی سبب ہے۔ میرے خیال میں علی اور شیعان علی کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام عثمان کے فضائل نقل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اس مضمون کا خط لوگوں کے سامنے پڑا گیا تو بہت ہی کم مدت میں ابو بکر و عمر کی شان میں حقیقت سے پرے جھوٹی حدیثوں کے انبار لگ گئے، اور لوگوں نے ایسی حدیثوں کے نقل اور نشر کرنے میں حتی الامکان پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان گڑھی ہوئی حدیثوں کو خطبہ اور واعظین نماز کے بعد بالائے ممبر بیان کرنے لگے، خصوصاً نماز جمعہ کے خطبوں میں ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ کے فضائل و مناقب میں حدیثیں بیان ہونے لگیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی یہ تعلیم دینے کا حکم دیا گیا، چنانچہ بچے قرآن مجید کی مانند ان صحابہ کے فضائل کی جھوٹی حدیثیں حفظ کرنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ جعلی احادیث کے حفظ کرنے کا رواج بچوں، عورتوں، غلاموں اور کنیزوں میں بھی جاری ہو گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ پورے ملک میں جعلی روایتوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ علامہ مدائنی مزید لکھتے ہیں کہ جب خلفائے ثلاثہ کے مناقب و فضائل میں کافی حدیثیں وضع ہو گئیں تو معاویہ نے اپنے گورنروں کے نام تیسرا خط لکھا، جس کی عبارت یہ تھی کہ آپ لوگ جیسے بھی علی و خاندان علی کی دوستی میں متہم پائیں، اس کا نام بیت المال کے رجسٹر سے فوراً کاٹ دیں اور اس کا حصہ بیت المال سے حذف کر دیا جائے۔ اس کے فوراً بعد چوتھا خط ارسال کیا گیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو بھی علی کی دوستی میں محبت میں پایا جائے اس کے ساتھ سختی کی جائے اور اس کے گھر کو ویران کر دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس حکم کے آتے ہی سب سے زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ اہل عراق بالخصوص اہل کوفہ پر توڑے گئے۔ معاویہ کے نمک خوار افراد کے ظلم و ستم کی وجہ سے شیعان علی اگر ایک دوسرے کے گھر میں جاتے بھی تھے تو صاحب خانہ اپنے مہمان سے بات کرنے سے گھبراتے کہ کہیں نوکروں وغیرہ کے ذریعے یہ راز فاش نہ ہو جائے اور اس کی گردن نہ اڑا دی جائے، چنانچہ پہلے گھروں کے خادم وغیرہ کو اعتماد میں لاتے کہ وہ اس بات کو کسی سے نہ کہیں گے، تب کلام کرتے۔ اس طرح مولا علی کی شان میں جو حدیثیں تھیں وہ ایک دوسرے کے پاس کما حقہ نہ پہنچ سکیں، اور ان کی جگہ معاویہ کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے بارے میں حقیقت سے دور جو حدیثیں جال کی گئی تھیں وہ عام ہو گئی۔ چنانچہ قاضی، محدثین اور حکام وقت سبھی جعلی اور خرافاتی حدیثوں کی پیروی کرتے، اور سب سے بڑا مرحلہ مومنین کے امتحان کا اور ضعیف الاعتقاد محدثین کا تھا، جو مومن اور عابد کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے لیکن اندر سے حکام جور سے قریب ہونے کی خاطر مال دنیا کے لالچ میں جھوٹی حدیثیں گڑا کرتے تھے۔ اس طرح ایک زمانے تک یہ غلط رسم جاری رہی، یہاں تک کہ جھوٹی اور جعلی حدیثیں دیندار، متقی اور پرہیزگار افراد کے ہاتھ تک پہنچ گئی، جو جھوٹ اور بہتان سے بیزار تھے، لیکن اپنی سادہ اندیشی اور حسن عقیدت کی وجہ سے انہوں نے جعلی حدیثوں کو صحیح حدیثیں سمجھتے ہوئے دوسروں سے نقل کر دیا، کیونکہ یہ لوگ حقیقت تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ اگر انہیں اس بات کی اطلاع ہو جاتی تو وہ ان حدیثوں کے نقل سے ضرور گریز کرتے۔ علامہ مدائنی نے حکومت معاویہ کے دور کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد عبد الملک بن مروان کی 21 سالہ حکومت کے دور میں شیعان علی پر کیے گئے مظالم کی طرف اشارہ کیا ہے، جو معاویہ سے ظلم و تعدی میں 2 ہاتھ آگے تھا۔ چنانچہ موصوف عبد الملک بن مروان کے ایک خونخوار گورنر
حجاج بن یوسف کے شیعوں پر کیے گئے مظالم کے بارے میں اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے ماں باپ اور آپ پر قربان ہو، کیونکہ انہوں نے میرا نام کہنے لگا کہ میرے ماں باپ میرے اوپر آق ہو گئے کیونکہ انہوں نے میرا نام علی رکھا ہے، لہذا فی الحال میں فقیر ہوں اور تیرے انعام و اکرام کا محتاج ہوں۔ حجاج یہ سن کر مسکرانے لگا اور کہا تیرے اچھے کلام کی وجہ سے تجھے فلانے شہر کا امیر بناتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانگداز شہادت کے بعد حدیث کی جو حالت اور سرگزشت تھی وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، لیکن خلفائے بنو امیہ چونکہ عیاشی اور شہوت پرستی میں مبتلا رہے، لہذا موضوع احادیث یعنی جعلی احادیث یا بالفاظ دیگر موضوع معنویت بھی گوشہ فراموشی میں پڑا رہا، اور چونکہ علماء اور محدثین خلفاء کے زیر اثر تھے، لہذا دین و قرآن مسلمانوں میں فقط برائے نام رہ گیا تھا۔ دوسری طرف خلفائے ثلاثہ کو معیار عمل قرار دینے کی وجہ سے تدوین و کتابت حدیث کی کسی کو فکر نہ تھی۔ یہ دور اسی طرح جاری و ساری رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت وجود میں آئی، جو 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک ہے، یہ تقریباً 2.5 سے 3 سال ان کی حکومت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اگرچہ بہت کم مدت رہی، لیکن اس نے اپنی حکومت کے دور میں بہت اچھے کام کیے، بہت مفید کام سر انجام دیے، مثلا باغ فدق کا واپس کر دینا اہل بیت کو، علی اور اولاد علی کے اوپر جو ممبروں کے اوپر سب و شتم ہوا کرتا تھا اسے بند کرا کے اس کی جگہ پر نماز جمعہ کا خطبہ جاری کر دینا، جو آج تک اہل سنت کی مساجد میں پڑھا جاتا ہے۔ ان اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کی کتابت و تدوین کی طرف توجہ کی اور حدیث لکھنے کا حکم نافذ کر دیا۔ بخاری نے اپنی صحیح کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مدینے کے گورنر ابو بکر بن حزم کو حکم دیا کہ حدیث کو باقاعدہ حکومتی پیمانے پر لکھا جائے، اور اس خط میں احادیث کے ضائع ہونے کے سلسلے میں اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا۔ علماء اہل سنت کا ایک گروہ عمر بن عبدالعزیز کے حکمنامے کو تدوین حدیث کی تاریخ یعنی پہلی صدی ہجری کے آخری یا دوسری صدی ہجری کے پہلے سال کی تدوین حدیث کا سال قرار دیتے ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حدیث کی تدوین جو ہے یہ بنو عباس کے دور میں خلیفہ منصور جو تھا اس نے کی تھی، اور وہ بھی بنو امیہ کی مخالفت کی وجہ سے کی تھی۔ بہرحال حدیث کی تدوین کا کام جو ہے وہ پہلی صدی ہجری میں تو نہیں ہو سکا ہے، دوسری صدی ہجری میں کہیں جا کر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت کے ہاں جائے، اہل تشیع کے ہاں حدیث کی جو تدوین ہوئی ہے اس کا تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ اہل سنت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اہل سنت میں حدیث کی تدوین کا ترویج کا، ان کی جمع آوری کا جو کام ہے وہ کوئی پہلی صدی ہجری کے آخر میں جا کر، اگر عمر بن عبدالعزیز کا مان لیا جائے، یہ تو خیر ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کی تدوین کا حکم جاری کر دیا تھا کہ حدیث کو لکھا جائے، جمع کیا جائے، مگر ان کے اس حکم کے اوپر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا اس بارے میں جو ہے نا مختلف رائے ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ ان کے حکم پر عمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کو بہت جلد شہید کر دیا گیا تھا زہر دے کر، اور بنو امیہ کے جو باقی افراد تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر حدیثیں جمع ہونی شروع ہو گئیں تو جو پروپیگنڈا انہوں نے علی اور اولاد علی کے خلاف کیا ہوا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے حدیث کی تدوین کو روکا ہے۔ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے بنو امیہ کی، بنو عباس کی حکومت آئی ہے، تو پھر انہوں نے حدیث کو جمع کرنا شروع کیا ہے، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا یہ، جس کی تاریخ پھر انشاءاللہ
آگے چل کر ہم بیان کرتے جائیں گے آپ کی خدمت میں۔